کیا آپ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے پیدا ہوا تھا لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے؟ یہ شخص مختلف مواقع پر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں راہ دکھاتا ہے کہ ویڈیو دنیا کے سب سے پراسرار شخص کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں ہر دور کے لوگ ان کی تلاش میں رہے ہیں، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ زندہ رہنے کی طاقت کیسے ملی، ان کے بارے میں مختلف واقعات ملتے ہیں۔ مختلف کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا، اے میرے بیٹوں، بے شک اللہ تعالیٰ زمین پر بہت بڑا عذاب نازل فرمانے والا ہے، تم میری وفات کے بعد میرے جسم کو غار میں رکھ دینا، یہاں تک کہ وہ سکون پا جائے تو مجھے ملک شام میں دفن کر دینا۔ لہٰذا آپ کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک آپ کے بیٹوں کے پاس رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اپنے پاس رکھا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پر طوفان بھیجا تو اس وقت پوری زمین ایک زمانے تک پانی میں ڈوبی رہی۔ پھر حضرت نوح بابل شہر میں آ کر ٹھہرے اور اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ آدم علیہ السلام کے جسم کو غار سے لا کر ملک شام میں دفن کر دینا۔ تو ان لڑکوں نے کہا کہ زمین ابھی وحشت ناک ہے، نہ کوئی زمین سے مانوس ہے اور نہ کوئی وہاں کا راستہ جانتا ہے۔ حضرت نوح نے کہا، حضرت آدم نے اس شخص کو جو ان کے جسم کو دفن کرے گا، انہوں نے اس کے لیے قیامت تک زندہ رہنے کی دعا کی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جسم اس طرح سے رہا جب یہاں تک کہ حضرت آدم کی ایک صلیبی اولاد جس کا نام خضر تھا، انہوں نے آپ کے جسم کو دفن کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تو حضرت خضر علیہ السلام جب تک اللہ چاہے گا زندہ رہیں گے۔ حضرت خضر کی کلیت ابو العباس اور نام بلیہ تھا۔ ان کے والد کا نام ملکان تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ جہاں بھی بیٹھتے تھے وہاں پر گھاس اگ جایا کرتی تھی، اسی لیے لوگ آپ کو خضر کہتے تھے، جس کے معنی خضر کے معنی ہے سبز چیز۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت ذوالقرنین کی خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ، حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے ایک بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت خضر حضرت ذوالقرنین کے وزیر تھے۔ کتابوں میں حضرت خضر علیہ السلام کی لمبی عمر اور موت نہ آنے کی وجہ یہ لکھی ہے کہ آپ نے آب حیات نامی چشمے کا پانی پیا تھا۔ آب حیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اسے پیے گا یا غسل کرے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کا ذکر ہمیں تورات میں بھی ملتا ہے۔ یہ ایک چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا گیا جو خدا کے تخت کے نیچے سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ آب حیات کا ذکر قدیم کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ ان داستانوں میں 3 لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو آب حیات تک پہنچے تھے، ایک حضرت الیاس، دوسرے حضرت ذوالقرنین اور تیسرے حضرت خضر علیہ السلام۔ صرف حضرت الیاس اور حضرت خضر کو ہی وہ پانی نصیب ہوا۔ حضرت ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات پی لے گا تو اسے موت نہیں آئے گی۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اندھیرے راستے میں یہ چشمے موجود ہوں گے اور ان کی تعداد 360 ہے۔ لہٰذا ذوالقرنین نے اپنے قبیلے میں سے 360 لوگوں کو چنا اور حضرت خضر کی سربراہی میں ان چشموں کی طرف روانہ کیا۔ تمام لوگوں کو ایک ایک مچھلی دی گئی اور حکم دیا گیا کہ اپنی مچھلی کے ساتھ پانی میں اتر جائیں اور واپس آ کر یہ مچھلی حضرت ذوالقرنین کے سامنے حاضر کرنی تھی۔ اسی پر تمام لوگوں نے اپنی اپنی مچھلی ذوالقرنین کے سامنے رکھ دی سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میری مچھلی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ میں نے پانی میں غوطہ لگایا لیکن میں اسے پکڑ نہ سکا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ پانی آپ کے نصیب میں تھا جسے آپ نے پی لیا۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو خشکی میں راستہ دکھاتے ہیں اور حضرت الیاس سمندر میں لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال حج کے موقع پر مکہ معظمہ میں جاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔